میرے آقا کریم مسجد اقصی پہنچے، وہاں سارے نبی حاضر ہیں اور حضرت موسیٰ بھی وہاں حاضر ہیں۔ یہ جو سارے نبی آئے ہیں روحانی طور پہ آئے ہیں یا جسمانی طور پہ آئے ہیں؟ جسمانی طور پہ آئے۔ معراج روحانی واقعہ نہیں ہے کہ حضور جسمانی طور پہ گئے اور باقی نبیوں کی روحیں آئیں، نہیں، باقی نبی بھی جسمانی طور پر وہاں آئے ہیں۔ اب کوئی یہ کہے بھی حضرت موسیٰ تو قبر میں تھے، تو حضور کے وہاں پہنچنے سے پہلے حضرت موسیٰ کیسے پہنچ گئے مسجد اقصی میں؟ حضور اپنی رفتار سے نہیں جا رہے تھے، حضور براق پہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت موسیٰ اپنی رفتار سے گئے ہیں، اور نبوت کی رفتار براق کی رفتار سے بہرحال زیادہ ہے، اس لیے حضرت موسیٰ پہلے مسجد اقصی میں پہنچ گئے۔ ورنہ جہاں تک حضور کے عروج کا تعلق ہے، جہاں حضور تشریف لے گئے ہیں وہاں کسی کا وہم اور تخیل بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ بات یاد رکھیں، انبیاء کرام جسمانی طور پر مسجد حرام میں جمع ہوئے۔ جس مسجد میں ایک نبی آ جائے اس مسجد پہ نور چھا جائے، تو جس مسجد میں سارے نبی آ جائیں، سارے نبی جمع ہوں، اس مسجد پہ کتنا نور ہوگا۔ میرے آقا تشریف لائے، نبیوں نے کھڑے ہو کے سلام پیش کیا ہے، السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، السلام علیکہ یا حاشرو۔ انبیاء سلام پیش کر رہے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھنا، ساری زندگی کوئی اس عمل کی فضیلت بیان کرتا رہے، زندگی ختم ہو جائے گی، درود و سلام کی فضیلت نہیں ختم ہوگی۔ ایک انداز یہ ہے کہ ہم محفلوں کے آخر میں کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے سلام پڑھتے ہیں، تو بعض لوگ کہتے ہیں بھی کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے سلام پڑھنا قیام لغیر اللہ ہے، لہٰذا یہ شرک ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ شب معراج نبیوں نے جو استقبالیہ سلام پڑھا ہے وہ کھڑے ہو کے ہی پڑھا ہے۔ اس سے بھی آسان دلیل دے رہا ہوں، نماز جنازہ کی دوسری تکبیر میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ دوسری تکبیر کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ درود شریف۔ یہ درود شریف کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں یا بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں؟ نماز جنازہ اس بات کی دلیل ہے، اگر کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے درود پڑھنا شرک ہوتا تو کبھی نماز جنازہ میں اس کی اجازت نہ دی جاتی۔ جب نماز جنازہ میں اس کی اجازت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کھڑے ہو کے درود شریف پڑھنا شرک نہیں، اور یہ قیام لغیر اللہ نہیں ہے، قیام لحبیب اللہ ہے۔ حضور اللہ کے حبیب ہیں، غیر دور کرتا ہے، حبیب قریب کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا میری سواری اس کڑے کے ساتھ باندھی گئی جس کے ساتھ نبیوں کی سواریاں باندھی جاتی تھیں۔ یہ سواری کو باندھنے کا ذکر حدیث میں کیوں آیا ہے؟ اس نے تو بھاگنا نہیں، وہ مسخر کی گئی ہے حضور کے لیے، پھر اس کڑے کے ساتھ رسی کو باندھنے کا ذکر حدیث میں کیوں آیا ہے؟ اس لیے تاکہ جب بھی کوئی حدیث معراج پڑھے اسے یہ بات پتا چل جائے واقعہ خواب کا نہیں ہے، بیداری کا ہے۔ جب اس سواری کو باندھا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے واقعہ بیداری کا ہے، خواب کا نہیں۔ انبیاء نے استقبال کیا ہے، حضور پر درود پڑھے، میرے آقا کریم پہلی صف میں آ کے کھڑے ہوئے ہیں، آپ مصلی امامت پہ نہیں تشریف لائے۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس جماعت میں آپ موجود ہوں کسی نبی کی جرت نہیں کہ امامت کروا سکے۔ یا رسول اللہ آپ آگے بڑھیں، آپ امامت کروائیں گے۔ اب حضور آگے بڑھے ہیں، سارے نبی پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہیں۔ یہ جو پیچھے کھڑے ہیں نا، یہ اپنے اپنے دور میں اپنے طریقوں کے مطابق نماز پڑھتے رہے ہیں۔ ان کی نماز ان سب کی شریعتوں میں تھی، لیکن طریقہ ادائیگی کا طریقہ مختلف تھا۔ کیا وہ آج اپنے اپنے طریقے کے مطابق پڑھ رہے ہیں یا جیسے حضور پڑھا رہے ہیں ویسے پڑھ رہے ہیں؟ جب سارے نبی حضور کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، جیسے حضور پڑھا رہے ہیں وہ ویسے پڑھ رہے ہیں، تو اعلان ہو گیا پہلی ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں، اب عبادت وہی قبول ہوگی جو طریقہ محمدیہ کے مطابق ہوگی۔
حضور کی شریعت ناسخ ہے، پہلے نبیوں کی ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام. اب قیامت تک نجات وہی پائے گا، ہدایت وہی پائے گا جو رسول اللہ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے کی زینت بنا لے گا. بس انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کچھ کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور دوسرا عقیدہ، سارے نبی پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ. نماز سے فارغ ہوئے، مسجد اقصی میں خطبے ہوئے، ان سے فارغ ہوئے، مسجد اقصی سے نکلنے لگے. 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک پیالے میں دودھ ہے، ایک میں شراب ہے. آپ ان دونوں میں سے جو چاہیں پسند فرما لیں. میرے آقا کریم نے کون سا پیالہ پسند فرمایا ہے؟ نبی کی طبیعت پاکیزہ ہے. جس چیز نے کئی سالوں بعد حرام ہونا ہے، نبی نے پہلے ہی اس کو ناپسند فرمایا ہے. نبی کی طبیعت میں، مزاج میں پاکیزگی ہے. مزاج نبوت سے آشنائی حاصل کریں، مزاج نبوت سے آگاہی حاصل کریں. جو حضور کی معرفت رکھتا ہے اسے اللہ کی پہچان ہوگی. قبر میں سوال ہوگا حضور کی معرفت کے بارے میں. قبر میں جب کوئی جاتا ہے تو 3 سوال ہوتے ہیں، ما ربوں کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. تو جب حضور کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے زندگی دی گئی تھی حضور کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، حضور کی پہچان حاصل کرنے کے لیے. حضور کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، حضور کی رضا، اللہ کی رضا. تو حضور کی پہچان سے اللہ کی پہچان حاصل ہوگی. حضور کے قرب سے اللہ کا قرب ملے گا. کیا آپ نے حدیث نہیں سنی؟ اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً. میرے آقا کریم نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا. حضور اپنے قرب کا طریقہ کیوں بتا رہے ہیں کہ یہ کام کرو تو میرا قرب ملے گا؟ اس لیے کہ جسے حضور کا قرب ملے گا وہی نجات پائے گا. سمجھ آئیے جو بات میں کر رہا ہوں؟ حضور کے قرب کے لیے ہم سب محتاج ہیں. حضور کے قرب پر نجات کا دار و مدار ہے. حضور نے وہ طریقے بتائے جن سے حضور کا قرب ملتا ہے. مسند امام زید میں حدیث پاک ہے، باب حسن اخلاق میں. حضور نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہیں قیامت کے دن وہ میرے قریب ہوگا. ایک حدیث پاک میں فرمایا جو بچیوں کی آزمائش میں ڈالا گیا، اس نے بچیوں کے حقوق ادا کیے، خوش دلی سے بچیوں کی پرورش کی، قیامت کے دن وہ اس طرح میرے قریب ہوگا جیسے میرے ہاتھ کی 2 انگلیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں. دما اصابعہ، پھر حضور نے انگلیاں ملا کے دکھائی ہیں. تو حضور اپنے قرب کے طریقے، راستے، وظیفے، اعمال کیوں بتا رہے ہیں کہ یہ کام کرو میرا قرب ملے گا، یہ کام کرو میرا قرب ملے گا؟ حضور یہ عقیدہ دے رہے ہیں حضور کا قرب ملے گا تو اللہ کا قرب ملے گا. حضور کا قرب ملے گا تو اللہ راضی ہوگا. الحمد سے والناس تک پورے قرآن کا خلاصہ اور نچوڑ آپ کو بتا رہا ہوں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. جو حضور کا ہے وہ خدا کا ہے، جو حضور کا نہیں وہ خدا کا نہیں. با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں سو وہاں نہیں. ظاہری طور پر قرب الہی کے لیے مختلف مقامات ہیں. مسجد میں آ جائیں، قرب الہی کا مقام ہے. کعبہ شریف چلے جائیں، قرب الہی کا مقام ہے. ظاہری طور پر اب یہاں مسجد میں اور کعبے میں فرق تو ہے نا قرب الہی میں. ظاہری طور پر دنیا میں قرب الہی کے مقامات ہمارے لیے مختلف ہیں، جسم کے لیے جسمانی طور پر، لیکن روح کے لیے باطنی طور پر، ایمان کے لیے تمام مقامات قرب الہی ابتدا بھی حضور ہیں، انتہا بھی حضور ہیں. تمام قرب الہی کے مقامات کی ابتدا بھی حضور ہیں، انتہا بھی حضور ہیں. کوئی حضور کو چھوڑ کر قرب الہی میں ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا. بس انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کچھ کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا.
جس دور میں آپ زندگی گزار رہے ہیں اس دور میں طرح طرح کی بولیاں لوگ بول رہے ہیں، اس لیے میں معراج کے حوالے سے یہ بات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضور کی معراج کعبہ قوسین کی قربتوں میں، ہماری معراج حضور کے قدموں میں۔ وہ بڑا خوش نصیب ہے جسے حضور کے قدموں تک پہنچنا نصیب ہو جائے، شاید اسی کا نام ہے توہین جستجو، منزل کی ہو تلاش تیرے نقش پا کے بعد۔ حضور کا نقش قدم مل جائے نا، یہ بڑی معراج ہے۔ اب یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں شاید بعض لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل ہو، آسان کر رہا ہوں۔ جس دور میں آپ زندگی گزار رہے ہیں نا، اس دور میں ٹیلی ویژن پہ بیٹھے بعض اسکالر کہہ رہے ہیں کہ فلاں کام جو ہے نا وہ سنت ہی ہے، تو اگر چھوڑ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، آخرت میں قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا۔ میں نام نہیں لے رہا، بعد میں مجھ سے پوچھے تو میں نام بھی بتا دوں گا، یہاں لینا مناسب نہیں سمجھتا۔ وہ شخص نے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا، اس نے کہا جی فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 2 فرض، عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر، بس یہ ضروری ہیں، ان کے بارے میں آخرت میں پوچھا جائے گا، سنتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح باقی سنت اعمال پر بھی اسی لہجے میں اس نے کہا سنت ہی ہے نا، یہ نے کہا داڑھی شریف نہیں رکھی، اس نے کہا سنت ہی ہے، اس کو یہ نہیں پتا یہ واجب کے قریب ہے۔ لیکن میں جو بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، پہلے ہمارے بزرگوں کا، سلف صالحین کا معمول یہ تھا، جب ان کے سامنے بیان ہوتا نا یہ چیز سنت ہے، کہتے تھے اس کو نہیں اب چھوڑنا، یہ سنت ہے، یعنی اس کو اپنانا ہے، یہ سنت ہے، اس کو نہیں چھوڑنا۔ اور آج کل کہتے ہیں سنت ہی ہے نا، فرض تو نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو۔ تخفیف کے انداز میں حضور کی سنت کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضور کی سنت کا ذکر کریں تو ادب کے ساتھ کریں۔ زندگی گزارنے کا سب سے خوبصورت طریقہ حضور کی سنت مبارکہ ہے، اور حضور کی سنت مبارکہ سے بہتر خوبصورت زندگی گزارنے کا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ سب سے خوبصورت طریقہ ہے حضور کی سنت مبارکہ۔ حضور کے قدموں میں ہماری معراج، اس کا مطلب کیا ہے؟ حضور کی سنت اپنا لیں، آپ کی روح بھی معراج آشنا ہو جائے گی۔ آج ارادہ کرتے ہیں کہ میری زندگی حضور کی جن جن سنتوں کے نور سے محروم ہے میں وہ سنتیں اپناؤں گا۔ اور جہاں تک نماز کی سنتوں کا تعلق ہے، اس کے حوالے سے 1-2 حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں۔ فجر کی سنتوں کے بارے میں حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا فجر کی 2 سنتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں، یعنی قیامت کے دن جب فجر کی 2 سنتوں کا ثواب ملے گا نا تو وہ اتنا بڑا ہوگا کہ بندہ سمجھے گا دنیا اور اس کے اندر جتنی دولت ہے وہ مل جاتی تو تھوڑی تھی، فجر کی سنتوں کا ثواب زیادہ ہے۔ ظہر کی جو 4 سنتیں فرضوں سے پہلے ہیں ان کی فضیلت میں حدیث پاک ہے کہ جو شخص باقاعدگی سے ظہر کے وقت یہ 4 رکعتیں پڑھے اس نے حتمی طور پر اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے آزاد کروا لیا ہے، اس پر آتش دوزخ حرام ہو گئی۔ اس حدیث کی راوی ہیں ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ عصر کی سنتوں کے بارے میں حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا اللہ اس شخص پہ رحم کرے جو عصر کے وقت یہ 4 رکعتیں ادا کرتا ہے، جنہیں ہم عصر کی 4 سنتیں غیر موقدہ کہتے ہیں، ان کی فضیلت میں حدیث پاک ہے اللہ اس شخص پہ رحم کرے۔ مطلب کیا ہے؟ اس پہ رحم ہو گیا چونکہ رحمت للعالمین جو دعا کر رہے ہیں، تو جس پر اللہ کی رحمت ہو گئی اب وہ دوزخ کی طرف جائے گا۔ ظہر کی سنتوں نے اس پر آتش دوزخ کو حرام کروایا، عصر کی سنتیں اور درجے بلند کروا رہی ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا آپ نماز کو سنتوں کے ساتھ اور نوافل کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ ادا کریں۔ دل جمعی کا مطلب یہ ہے توجہ سے، نماز کو اصل کام سمجھیں، نماز کو ٹمپریری کام نہ بس کیا اور جلدی سے گزر گئے، نہیں، نماز کو وقت دیں، توجہ دیں۔ آج ہماری توجہ ہر سو ہے، یک سو نہیں ہے۔ جب تک یک سو نہ ہو اس وقت تک منزل حاصل نہیں ہوتی، قرب الہی کا مقام حاصل نہیں ہوتا۔ میرے آقا کریم مسجد اقصی میں نبیوں کو نماز پڑھا رہے ہیں،
سفر معراج میں نماز کا ذکر متعدد مواقع پر ہے۔ حضرت موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد اقصی میں حضور نماز پڑھا رہے ہیں، بیت المعمور میں پھر نماز پڑھا رہے ہیں۔ تو یہ جو نماز ہے یہ قرب الہی کا انتہائی بلند مقام ہے، اور آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ مومنین کی معراج نماز میں ہے۔ جب آپ نماز کی شرائط کو پورا کر کے قبلہ رخ ہو کے کھڑے ہوتے ہیں، نیت کر کے تکبیر تحریمہ کہہ کے ہاتھ باندھتے ہیں، جو رحمت کعبہ شریف پر برس رہی ہیں نا، ان کا کنیکشن نمازی کے سینے کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اللہ آنکھیں دے تو ہر شخص دیکھ سکتا ہے وہ رحمت کا کنیکشن، وہ تجلیات کا ایک کنیکشن، پر اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم نماز اخلاص کے ساتھ پڑھ سکیں، خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھ سکیں۔ میرے آقا کریم مسجد اقصی سے نکلتے ہیں تو آپ نے دودھ کو پسند کیا ہے اور شراب کو ناپسند کیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں خوشی کے موقع پر، شادی کے موقع پر لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں، یا بعض لوگ ایسے ہیں ان کی اولادیں نشے میں پڑ گئیں، شراب کے علاوہ کئی دوسرے اور قسم کے نشے جو ہیں ان میں وہ پڑ گئیں۔ میں اتنا ہی عرض کروں گا اس موضوع پر، نشہ کسی چیز کا بھی ہو، چاہے چرس کا ہو، افیون کا ہو یا شراب کا ہو، یہ عقل پہ پردہ ڈال دیتا ہے، انسان سے اس کی انسانیت چھین لیتا ہے۔ نشے میں انسان جانوروں والے کام کرتا ہے، ماں بہن کی پہچان ہی نہیں رہتی۔ اور بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص شراب پیے، اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی ہو اور آخری وقت آ جائے، اندیشہ ہے ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا، ایمان سلب ہو جائے گا۔ وہ خوراک کتنی بری ہے جو ہم سے ہمارا ایمان ہی چھین لے۔ اس لیے آپ تو خیر بچے ہوئے ہیں، آپ تو نیک لوگ ہیں، مسجد میں آنے والے ہیں، اگر آپ کے جاننے والوں میں کوئی اس نشے میں پڑا ہوا ہو تو اسے نکالیں، اس ضلالت سے، اس ذلت سے اس کو نکالیں۔ اور آپ کہیں بھی کوئی نہیں نکلتا یا کوئی نکلنا چاہتا ہے لیکن وہ چھوڑ نہیں سکتا، تو میں یہاں یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ایک ہے دل کی اصلاح اور ایک ہے دل کی نگرانی۔ اگر بندہ دل کی اصلاح نہ کرے تو پھر ایک وقت آ جاتا ہے جب بندہ دل کی اصلاح کرنا چاہتا ہے پر دل کی اصلاح نہیں ہوتی، دل قابو ہی نہیں آتا۔ دل آنکھ کی طرح نہیں کہ جب چاہیں بند کر لیں جب چاہیں کھول لیں۔ بعض بندے کہتے ہیں نا، جب میرا جی چاہا میں توبہ کر لوں گا، میں نیکیاں شروع کر دوں گا۔ اگر آپ مسلسل گناہ کرتے رہیں ایک وقت آئے گا توبہ کرنا چاہیں گے، دل توبہ نہیں کرے گا۔ اس لیے زیادہ عرصے تک توبہ کو مؤخر نہ کریں، ورنہ گناہ دل میں رچ بس جائے گا۔ گناہ دل کے جوہر کے اندر داخل ہو جائے تو پھر توبہ مشکل ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے نا جب میں چاہوں گا توبہ کر لوں گا، تو اس کو پتہ نہیں ہے دل چیز کیا ہے۔ دل قابو میں نہیں آتا اتنی آسانی سے۔ میں اس کے لیے اکثر ایک مثال دیتا ہوں، اگر میں اس بازو کو دورہ کر کے اور اوپر رسا باندھ دوں، پٹی باندھ دوں، ایک سال اسی پوزیشن میں بازو کو رکھوں، سال کے بعد بازو کھولوں، پورا سال اس پوزیشن میں بازو رہا ہے اور اوپر رسی باندھی رہی ہے، سال کے بعد رسی ہٹائی، بازو آسانی سے کھل جائے گا، کیونکہ ایک سال ایک پوزیشن میں وہ عضو رہا ہے، اب اتنی آسانی سے نارمل پوزیشن میں نہیں آئے گا، وقت لگے گا۔ ایک سال آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں، پورا سال کھولیں ہی نہ، سال کے بعد پٹی کھولیں، آنکھیں فوراً نہیں دیکھیں گی، دقت پیش آئے گی دیکھنے۔ 40 سال دل کو ایک حالت میں غفلت میں رکھا، اب دل بھی اس ایک حالت میں پکا ہو گیا ہے، اس کا رخ آپ موڑنا چاہیں نا نیکیوں کی طرف، اتنی جلدی نہیں موڑے گا، اس کے لیے بھی وقت لگے گا۔ 40 سال 50 سال، ہاں اللہ کا خاص کرم ہو تو دل پھر جاتا ہے نیکیوں کی طرف، صالحین کی معیت ہو دل پھر جاتا ہے، یا پھر حضور کی خاص نگاہ کرم ہو تو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا،
اس نگاہ عنایت پہ، اگر آپ چاہتے ہوں کہ میرے دل سے برائیوں کی محبت، گناہوں کی محبت نکل جائے، میرا دل اصلاح پا جائے، حضور پہ درود پڑھیں۔ آپ درود پڑھیں گے، حضور توجہ فرمائیں گے۔ جب حضور توجہ فرمائیں گے دل سے میل نکل جائے گی۔ اس لیے درود شریف اخلاق سنوارنے کا وظیفہ ہے۔